أشهد أن محمد رسول الله. رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم سب کے ذہن میں بہت سوالات آتے ہیں کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں، فلاں کام کر دیا روزہ باقی رہا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک جامع ویڈیو لایا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اسلامک سٹوریز ود معیز کے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اپنے قیمتی وقت سے ایک پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ ہماری اسلامی فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کو ہر روز ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ دار بھول کے کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے ہم بستری ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی مرتبہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ اگر ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کسی میں اتنی طاقت نہ ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو روزہ کی یاد نہ دلاؤ، اسے کھانے دے۔ دن کو سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مرد عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگا لینا، پیار کر لینا، یہ سب درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر ایسا جان بوجھ کر لیا تو روزہ جاتا رہا۔ دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، پھر اس کو خلال سے نکال کر کھا لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر وہ چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ جاتا رہا۔ اگر منہ سے باہر نکال لیا پھر اس کے بعد دوبارہ حلق میں ڈال لیا یعنی نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا بھی ہو۔ اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہایا تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہیں نہایا تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ منہ میں پان دبا کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی ہو یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ نہیں کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھائی ہو یا پی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جسے یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر بیوی سے ہم بستر ہوا تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا،
قضا و کفارہ واجب ہو گیا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، جس طرح توڑے اگرچہ وہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ عورت اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا ذائقہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے، یہ مکروہ نہیں۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ کوئلہ چبا کر دانت ماجنا اور منجن سے دانت ماجنا مکروہ ہے، اور اس میں سے اگر کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی۔ اگر عورت سوئی ہوئی ہو یا بے ہوش پڑی تھی، اس سے شوہر نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہا۔ عورت کے لیے فقط قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں، جبکہ مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے مزید جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر بھی جان بوجھ کر کھاتا رہا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر سرما لگایا یا تیل ڈالا، پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا ہی واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتا پیتا رہا تو اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے جبکہ روزے کی نیت کر کے روزہ توڑ ڈالے۔ رب تعالیٰ رمضان کے تمام تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح۔